میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے ایک ویژن شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ ویژن جو ہے وہ چودھری اقصی صاحب کو ملنے کے بعد ہم نے ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ویژن سیٹ کیا، اور اس ویژن میں آپ کو شامل کرنا چاہوں گا جو دنیا میں لیڈرشپ کی جتنی ڈیفینیشنز ہیں. لیڈرشپ میرا بڑا پسندیدہ سبجیکٹ ہے جس کو میں نے بڑا عرصہ پڑھایا ہے کہ جی یہ مختلف اداروں میں پڑھانے کا موقع ملا ہے کہ جی لیڈرشپ ہوتی ہے، جس کو ہماری قوم نے صرف سیاست دانوں تک محدود کر دیا. حالانکہ لیڈرشپ بڑا بنیادی طور پہ ایک بڑا بگ کینوس کا، جس کو قیادت کہا جاتا ہے، جس کو امامت کہا جاتا ہے. یعنی اقبال کی شاعری میں اس کا جو ورڈ ہے وہ امامت ہے، اور قیادت کہا جاتا ہے اس کو. تو یہ ایک بڑا کہہ لیجئے کہ جتنا معنی ہمیں پتہ ہے ہم نے محدود کر دیا معنی، اس سے بہت بڑا ایک ہے. لیڈرشپ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ایک لیڈر کے پاس سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ویژن ہوتا ہے. اور ویژن کا مطلب ہوتا ہے، ویژن کیا چیز ہے جی؟ ویژن کا مطلب ہے کہ آپ کھلی آنکھوں سے کل کا خواب دیکھیں جس کو آپ پورا کرنا چاہیں. کھلی آنکھوں سے ایسا خواب دیکھیں جس کو آپ پورا کرنا چاہیں. تو لیڈرشپ یا لیڈر وہ شخص ہے جس کی ایک خوبی ہے ویژن، یعنی وہ آج میں رہتے ہوئے کل کا خواب دیکھتا ہے. جیسے دیکھیں پاکستان ابھی نہیں بنا تھا تو آزادی کا خواب دیکھا گیا کہ یہ دو ملک ہیں، مسلمانوں کا علیحدہ ملک ہوگا، ہندوؤں کا علیحدہ ملک ہوگا، نان مسلمس کا علیحدہ ملک ہو جائے گا، اور یہ جو ملک ہوگا اس میں اسلامک اصولوں کی پریکٹس کی جائے گی. ایک ویژن تھا. اچھا، ایک ہے ویژن کا ہونا، دوسرا ہے ویژن کو کمیونیکیٹ کرنا، اس کا جو ابلاغ ہے یہ بھی لیڈر کا ہی کام ہے. یہ یاد رکھیے گا، دو چیزیں اگر نہ ہو، لیڈر وہ ہے، لیڈرشپ میں لیڈر وہ ہے جس کا ویژن ہوتا ہے اور وہ ویژن کو کا ابلاغ کرتا ہے، اور لوگ اس کے ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے اس ابلاغ کی وجہ سے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. میں سمجھا پایا مجھے؟ اچھا، اس میں یہ جو دونوں عمل ہیں، ویژن کا ہونا اور ابلاغ کا ہونا، اس کے بغیر لیڈرشپ نہیں ہے. میں بڑا ایک سادہ سا آپ کو اصول یہ بھی بتاؤں، جب بھی دنیا میں کوئی ورڈ دیکھیں نا آپ، اردو کا، انگلش کا، فارسی کا، کسی بھی زبان کا، تو کوشش کریں اس کو توڑ کے اس میں سے معنی نکالیں. اس کے اندر سے بڑا کچھ نکل آتا ہے. اس میں ایک ورڈ ہے، اگر میں اسی کو توڑنا شروع کروں تو ایک ورڈ نکلتا ہے، وہ ہے لیڈ. ایک ورڈ ہے پھر لیڈر، پھر ایک ورڈ ہے شپ. غور کریں، ایک ہی ورڈ تھا، تین معنی بنیں گے. لیڈ یعنی لیڈ کرو، لیڈ کرنے کا مطلب ہے لے کر چلو، رہنمائی کرو، کسی کو ساتھ لے کے چلو، رستہ دکھاؤ. جو رستہ دکھاتا ہے وہ لیڈر ہے. جو یہ عمل ہے شپمنٹ کا ورڈ نہیں ہوتا، شپ ویسے بھی کشتی کو کہتے ہیں، لیکن شپمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا. اب ذرا غور کریں کہ قیادت یا امامت کا جو ورڈ ہے وہ دونوں اس لیڈرشپ کے ورڈ میں کور ہو رہے ہیں. کوئی ایسا شخص جو رہنما ہو، سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہو اور کہیں پہنچا دے، وہ کیا ہے؟ وہ لیڈر ہے. اور یہ سارے پروسیس کا نام کیا ہے؟ لیڈرشپ، قیادت یا امامت. ٹھیک ہے، اس کو ادھر قائد کہتے ہیں اور ادھر امام کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اقبال کا شعر ہے اس پہ، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھ کو بھی صاحب اسرار کرے. اس کا ایک شعر کا بھی ایک بولا، پوری امامت پہ پوری اس کا کہہ لیجئے پورے کا پورا جو کانٹیکسٹ ہے وہ کمال ہے. ایک ایک شعر کے اندر اتنی ڈیپتھ ہے. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، کہ اگر تو نے میرے سے پوچھ ہی لیا ہے کہ امامت کیا ہوتی ہے، قیادت کیا ہوتی ہے، لیڈر کون ہوتا ہے، لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، تو حق تجھ کو بھی صاحب اسرار کرے. یعنی جو اللہ کے راز ہیں وہ راز اللہ کرے، حق جو ہے نا، اللہ تجھے وہ رازوں سے آشنا کر دے. اور وہ آشنائی کیا ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو کسی قوم کو، کسی قبیلے کو، کسی علاقے کو، کسی گروہ کو، ایون کسی خاندان کو، یعنی ہم اس کا جو میٹیریل ہے لیڈر کا، ہم محدود نہیں کر سکتے سیاست تک. آپ نے دیکھا نہیں، ایک مارکیٹ ہوتی ہے، اس کا صدر ہوتا ہے، وہ لیڈر ہوتا ہے. کلاس روم میں ایک بچہ ہوتا ہے، وہ اچھا ایک ہے ہم نے مونیٹر بنایا، بعض اوقات ہمیں لگتا ہے یار یہی مونیٹر ہے، اس کا کانفیڈنس، وہ سب کو ساتھ ملا لیتا ہے. خاندان میں، فیملی میں کوئی ایک بڑا ہوتا ہے، اچھا بعض اوقات عمر میں بڑا ہوتا ہے، بعض اوقات عمر میں نہیں بھی بڑا ہوتا، لیکن اس میں یہ لیڈرشپ پائی جاتی ہے، جو ویژن دکھاتا ہے اور اس کو کمیونیکیٹ کر کے ساتھ ملا لیتا ہے نا، اور ساتھ ملنے کو دل بھی کرتا ہے. آج آپ کے ملک میں آپ ایک ورڈ بولتے ہیں یار لیڈرشپ کا کرائسس ہے.
ایسے ہی نہیں ورڈ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ عام طور پر بولا جاتا ہے لیڈرشپ کا بڑا کرائسس ہے. کرائسس کا مطلب ہے کوئی ڈکلائن ہے, کوئی چیز کم, فقدان ہو گیا, کوئی کم ہو گیا. کیا ہے جی وہ کرائسس؟ وہ لوگ نہیں ہیں اتنی مقدار میں ہر شعبے میں, زندگی کی ہر فیلڈ میں, ہر ادارے میں, جو کیا ہوں, لیڈر ہوں, جو کیا کر سکیں, جن کا ویژن ہو اور جن کا, یعنی ہمیں قوم کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں, قومیں جو ہوتی ہیں نا وہ ویژن سے چلتی ہیں. قومیں صرف وسائل سے نہیں چلتی. پاکستان میں کم وسائل ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, پاکستان میں جتنے ریسورسز ہیں شاید ہی دنیا میں کسی ملک میں ہوں. اتنے کو ریسورسز ہیں, اتنی کو نعمتیں ہیں, اس کو شمار کریں. مطلب میں 3 درجن ملک دیکھ کے اس کے بعد یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اللہ کی ہر وہ نعمت جس کو سوچا جا سکتا ہے وہ اس ملک میں موجود ہے. ابھی بھی چوئی صاحب, اگر کل کے دن میں نے پھل خریدا گھر کے لیے خود جا کے, تو جو ریڑھیوں پہ پھل لگا ہوا ہے دنیا میں اس ذائقے کا اور اتنا سستا پھل کہیں نہیں ہے. اس ذائقے کا اور اتنا سستا پھل اپنے ملک میں کوئی ایسے بھی نہیں ہوا باہر سے آیا, آپ کے ملک کا پھل. آپ اس کے کلچر دیکھ لیں, آپ اس کے ریگستان دیکھ لیں, اس کی ساحلی پٹی دیکھ لیں, اس کے لہجے دیکھ لیں, آپ اس کے کھانے دیکھ لیں, آپ اس کے لوگوں کے جو ریتل بیتل ہے, جو ثقافت ہے وہ دیکھ لیں, جو آپ اس کی ساحلی پٹی ہے وہ دیکھ لیں, اس کے پہاڑ دیکھ لیں, آپ اس کے ریگستان دیکھ لیں, آپ یوتھ دیکھیں, 12 کروڑ یوتھ ہے, ایٹم بم آپ کے پاس ہے, کوئی کمی نہیں ہے. کیا نہیں ہے جی؟ پھر یہ کیوں جملہ بولا جاتا ہے لیڈرشپ کا کرائسس ہے؟ 2 چیزیں نہیں ہیں. اوور آل قوم کا, اگر میں آپ سے سوال کروں کہ قوم کا 2030 کا ویژن کیا ہے, آپ میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پتا. کیوں نہیں پتا؟ ہے ہی نہیں. اور اگر ہے, چلو ہم مانتے ہیں اسٹیٹ ہے, آخر اسٹیٹ کا کوئی تو ویژن ہوگا, اتنا بڑا ملک ہے, 30 کروڑ کا ملک ہے, تو وہ آگے اگلا سوال ہے کیا پتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا. لہٰذا اس جملے کی اب سمجھ آئی کہ لیڈرشپ کا کرائسس کیوں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ ویژن نہیں ہے. اچھا, میں نے, آپ نے, ہم سب نے, جہاں جہاں سے ہم رہتے ہیں, جس علاقے میں رہتے ہیں, ہم نے کئی ایسی مثالیں دیکھی ہوں گی. ایک خاندان کا ایک بندہ ہے, وہ پورے خاندان کو اٹھاتا ہے, کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. اچھا, بیڑا گرک کرنے کے لیے بھی ایک بندہ چاہیے. ایک بندہ ہے پورے خاندان کا ستیہ ناش پھیر دیتا ہے پکڑ کے. ٹھیک ہے جی. تو ہم تو سمجھانے کے لیے نا لیڈر کے ورسز ایک ورڈ بولتے تھے, وہ تھا لوڈر. ہوتا ہے نا لوڈر, کہنے کے لیے لوڈ اٹھانا, مطلب وہ لوڈر ہے. پھر وزن کے ساتھ کوئی چیز جڑی ہوئی ہے, کیونکہ لیڈر جو ہے نا وہ وزن کم کرتا ہے. وہ تو ویژن دیتا ہے, ویژن دے کے آپ کو لے کر چلتا ہے, اور وہ ابلاغ کے ذریعے پوری کی پوری کمیونٹی کو بدل کے رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہ جو میں نے ساری ابھی تمہید باندھی ہے, کیوں باندھی ہے جی؟ یہ میں نے اس لیے باندھی ہے کہ میرا اور شوی صاحب کا ایک ویژن ہے آپ کے علاقے کے لیے. پورے علاقے میں ایک ادارہ بھی کافی ہے کوئی انقلاب لانے کے لیے, تبدیلی لانے کے لیے, پازیٹیو تبدیلی. ایک ادارہ بھی کافی ہے. اگر یقین نہیں آتا تو تاریخ پاکستان کو 100 سال 150 سال کی تاریخ اٹھا لیجئے, آپ کو علی گڑھ کا جو نام ہے وہ چینج ایجنٹ کے طور پہ ملے گا. علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کا جو نام ہے وہ ملے گا چینج ایجنٹ, کہ اس نے وہ تبدیلی پیدا کر دی جو ہمارے لیڈرز کا ویژن تھا. وہ ویژن کیا تھا؟ ملک علیحدہ بنانا ہے. اور ایک اس ویژن کو ایگزیکیوٹ کرنے میں علی گڑھ سے جو پڑھے لوگ تھے, جو وہاں کے اسٹوڈنٹس تھے, وہ کل کو کرتے کرتے اس تبدیلی میں معاون ہو گئے. ٹھیک ہے جی. آج بھی علی گڑھ کا نام جو ہے, جس کی بنیاد سر سید احمد خان صاحب نے رکھی, وہ آج بھی نام لیا جاتا ہے کہ سر سید کا کوئی ویژن تھا اور وہ بنیاد رکھی, اور آج دیکھیں جی علی گڑھ دنیا میں ایک ادارہ. میرا آپ سب کے لیے ویژن یہ ہے, جیسا کا ویژن آپ کے لیے ہے کہ آپ کے علاقے میں جو اسکول ہے یہ کوالٹی میں, یہ خدمت میں, یہ پڑھانے میں, یہ تبدیلی پیدا کرنے میں اس پورے علاقے کا نمبر 1 اسکول ہو انشاءاللہ. یہ کوئی ناممکن کام نہیں ہے, یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو مشکل ہے یا ناممکن. دوسری بات, آپ میں سے جو سب پڑھانے والے ہیں نا, میرا ماننا ہے کہ ٹیچر ایک چینج ایجنٹ ہے. ٹیچر کے ذریعے بہت سی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. ٹیچر یعنی مجھے یہ بات ذرا کہنے دیجیے گا, ایڈیسن کا یہ جملہ تھا, وہ کہتا تھا کہ ایک بندے کو اپنا پوٹینشیل ہی نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے.
اسی طرح ٹیچر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کچھ کر سکتا. میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں جی؟ ایک ٹیچر کو اندازہ ہی نہیں ہے. میرے سارے سفر میں شاید پتہ نہیں کون سی ڈاکومنٹری چلائی ہے, شاید میری سٹوری کا حصہ اس میں ہو کہ میں نے ٹیوشن پڑھانے سے آغاز کیا تھا, چند بچوں کو ٹیوشن پڑھانے سے آغاز کیا تھا. کل کی بات ہے, 25-26 سال ہو گئے. وہ 25-26 سالوں سے چلتے 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 اگر آج کے دن تک دیکھیں تو اس سے کتنی دنیا ساتھ جڑی ہے, کتنی دنیا کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا ہے, کتنی دنیا کے لوگ ہیں جن کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا ہے, کہاں کہاں تک بات پہنچی ہے, کن کن لوگوں کے ساتھ ہم نے بات کی ہے. ایک ٹیوشن پڑھانے کا ٹیچر, چینج ایجنٹ, چھوٹا سا چینج ایجنٹ. اور میں اگر اس سے کہوں اللہ تعالیٰ نے اسے شناخت دی ہے, اسے عزت دی ہے, سیلیبریٹی بنا دیا, اتنے محبت کرنے والے چوئی صاحب کے جیسے دوست دیے ہیں, بہنیں دی ہیں ہمیں کتنی, اور کرتے 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 آج ایک فاؤنڈیشن ایک ادارے میں آپ کھڑے ہیں جس میں کتنے لوگوں کا ساتھ شامل ہے. ٹھیک ہے جی, ایک ویژن تھا, کتنے لوگوں کے ساتھ سے کرتے 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 آخرکار ہم یہاں تک پہنچ گئے. یہ جو ویژن ہے, میرا یہ خیال ہے کہ لکیلی کیونکہ سب موجود ہیں یہاں پر, چوئی صاحب کی فیملی بھی اور دوست بھی, احباب بھی اور ٹیم ممبرز بھی, یہ آپ سب کے بغیر ناممکن ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف میرا اور چوئی صاحب کا ویژن ہو تو یہ ہو جائے گا, نہیں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا صرف ٹیچروں کو ہم کہیں تو ہو جائے گا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف فیملی کے ساتھ بات کریں. یہ سب کے ساتھ مل کے, کوئی بھی کامیابی اکیلے کامیابی نہیں ہوتی. کامیابی کا مطلب ہے بہت سے لوگوں نے ساتھ دیا اور پھر وہ کامیابی ممکن ہوئی. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ اس ویژن ایگریڈ ہیں, اس پہ ایگریڈ ہیں جی؟ اچھا, اب اس ویژن پہ آپ اگر متفق ہو گئے ہیں تو پھر میں یہ کہوں گا کہ اب وہ سارے کام جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کر رہی ہے, میں چاہوں گا کہ وہ آپ کے اسکول میں بھی ہونے شروع ہو جائے. کوئی مشکل نہیں, بڑا کچھ ہم نے کر لیا ہے. آپ انہی چیزوں کو آپ پریکٹس کریں گے, وہی رزلٹس آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے جو ہمیں مل رہے ہیں اور لوگوں کو بھی مل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. مثلاً میرا ایک ویژن تو یہ ہے کہ وہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن پہ بات ہو, کوالٹی ایجوکیشن, اور اس کے لیے ہم نے ایک لانگ ٹرم پلان کیا ٹیچر ٹریننگز کا, جس میں کئی دفعہ آپ لوگ آئیں گے, کئی دفعہ ہم آ جائیں. جس میں آپ کو واضح کروں, کوئی لالچ نہیں ہے اس میں, اس سارے عمل میں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے. صرف ایک اللہ کو راضی کرنا, ایک کہہ لیجئے کنٹریبیوشن, خدمت خلق, یا ایک محبت اور دوستی کا جو بیسٹ ایکسپریشن ہے وہ ویلیو ایڈ کرنا. اگر فرض کریں میرا کسی کے ساتھ ہمیں دعوے کا احترام کا تعلق ہو تو میں اس کے لیے اچھے سے اچھا چاہوں گا, اور وہ بھی میرے لیے کیا چاہے گا, اچھے سے اچھا چاہے گا. ورڈ نہیں بولتے بیسٹ وشز, اس کا مطلب کیا ہے؟ بیسٹ اچھا, وشز چاہنا, اچھے سے اچھا چاہنا ہے کہ نہیں ہے جی؟ ہم کسی کو کہتے ہیں یار بیسٹ وشز جی, نیک خواہشات ہیں آپ کے لیے. تو یہ ساری باتوں کو سامنے رکھ کے آج کا ہمارا پہلا حصہ میں چاہوں گا اس پورے سارے آج کی میری باتوں کو آپ نے سمجھنا ہے. بالخصوص میری جو بیٹی ہیں, جو ٹیچر میرے ہی پروفیشن کی بیٹھی ہیں, جو کوآرڈینیٹرز ہیں, جو ٹیچرز ہیں, انہوں نے آپ نے سمجھنا ہے. کمنگ ڈیز میں آپ نے یہ باتیں بچوں کے ساتھ اور والدین کے ساتھ کرنی ہے. لیکن اس کے بغیر ملٹی پلائر افیکٹ نہیں ہوگا. ملٹی پلائر افیکٹ کیا ہے کہ 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8 کرتے 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 اس کو ورڈ کہتے ہیں کمپاؤنڈ افیکٹ. کیا کہتے ہیں؟ آپ نے وہ دیکھا ڈومینو ہوتی ہے, اتنا سارا ڈومینو, اتنی سی سلیب ہوتی ہے, وہ گرتی ہے تو اس سے بڑی سلیب نیچے گر جاتی ہے, پھر اس سے بڑی سلیب ہوتی ہے وہ نیچے گرتی ہے, اس سے بڑی سلیب ہے وہ نیچے گر جاتی ہے. 25ویں نمبر پہ جو سلیب ہے نا, وہ جب گرے نا تو ایفل ٹاور گر سکتا ہے. یہ ہے ڈومینو افیکٹ, یہ ڈومینو افیکٹ ہے. ایک بستی میں اگر 10 لوگ صبح یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے آج پورا دن مسکرانا ہے, پیچھے اگر نیت ان کی یہ ہے کہ یار یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, نیت یہ کر لیں, تو شام تک اس بستی کے ہزاروں لوگ مسکرا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ مسکراہٹ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے. کیا بولا ہے؟ یہ ہے کمپاؤنڈ افیکٹ. مسکراہٹ کیا ہوتی ہے؟ ایک سے. اس طرح دکھ جو ہے نا وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ آپ دکھی لوگوں میں رہیں آپ کے دکھ اور بڑھ جائیں گے, آپ پریشان لوگوں میں رہیں آپ کے پریشان اور بڑھ جائے گی, آپ ایمان کی کمی والے لوگوں میں رہیں آپ کو لگے گا ہونا ہی کچھ نہیں, فائدہ ہی کوئی نہیں. آپ ایمان والوں میں رہیں
آپ کو یقین ہوگا نہیں یار انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. ان میں یہ جو آیت ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، قرآن پاک کی آیت، یہ ایمان والوں میں، امید والوں میں بدرجہ اتم یہ موجود ہوتی ہے. یعنی ان کا اورا جو ہے، ان کی جو مقناطیسیت ہے، اس میں محسوس ہوتا ہے کہ ان سے ملنے کے بعد لگتا ہے یار ہم ہلکے پھلکے ہو گئے ہیں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، ہمارا ایک کل ہے، ہمارا ایک مستقبل ہے اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی. میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں جی؟